بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے محرمات اسلام، تالیف حجت الاسلام سید محمد حسینی بہرانچی، ترجمہ محمد حسن جعفری صاحب، تہذیب و تدوین رضا حسین رضوانی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 33 پڑھیں گے۔ قوم لوط پر عذاب کا واقعہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور کروبیل علیہ السلام کو قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا، تو وہ اجنبیوں کی طرح حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا۔ جب حضرت ابراہیم نے ان کے نورانی چہروں کو دیکھا تو دل ہی دل میں بولے کہ مجھے بنفس نفیس ان مہمانوں کی تواضع کرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ ان کو اپنے گھر لے آئے۔ آپ نے ایک بچڑا ذبح کیا اور اسے پکا کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ مہمانوں نے ہاتھ ہی کھانے کی طرف نہیں بڑھائے تو آپ کچھ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں جبرائیل نے اپنے سر سے ہمامہ ہٹایا۔ حضرت ابراہیم نے ان کو پہچان لیا اور فرمایا، اچھا تم جبرائیل ہو؟ جبرائیل نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر انہیں آپ کی زوجہ حضرت سارہ کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ نے اظہار تعجب کہا کہ اب میں کیا ماں بنوں گی؟ اب تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، آپ تعجب کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کے خاندان پر اللہ کی رحمت اور برکت ہے۔ پھر حضرت ابراہیم نے ان سے ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کو برباد کرنے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہاں 100 مومن ہوئے تو کیا تم انہیں بھی گناہگاروں کے ساتھ ہلاک کر دو گے؟ جبرائیل نے کہا، نہیں، اگر وہاں 100 مومن ہوتے تو ہم عذاب کے لیے ہی نہ جاتے۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا، اگر وہاں 30 مومن ہوئے تو کیا انہیں ہلاک کر دو گے؟ جبرائیل نے کہا، نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا، اگر 20 مومن ہوئے تو کیا انہیں ہلاک کر دو گے؟ جبرائیل نے کہا، نہیں۔ الغرض حضرت ابراہیم تعداد کو گھٹاتے گئے اور جبرائیل ہر بار نفی میں جواب دیتے گئے۔ آخر میں آپ نے جبرائیل سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، اگر اس بستی میں 1 مومن ہوا تو کیا تم اس بستی کو ہلاک کر دو گے؟ جبرائیل نے کہا، نہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے کہا کہ لوط تو وہاں پر موجود ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ ہمیں وہاں رہنے والوں کا پورا علم ہے۔ ہم لوط کی بیوی کے سوا لوط اور اس کے پورے خاندان کو نجات دیں گے۔ پھر وہ چاروں فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس سے اٹھ کر حضرت لوط کے پاس آئے۔ وہ گاؤں کے قریب زراعت میں مصروف تھے۔ فرشتوں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے ان اجنبیوں کے سلام کا جواب دیا۔ جب آپ نے ان اجنبیوں کے نورانی چہرے دیکھے تو انہیں اپنے گھر مہمانی کی دعوت دی، جسے انہوں نے منظور کر لیا۔ حضرت لوط ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں حضرت لوط کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا؟ مجھے تو اپنی قوم کی بے حیائی کا علم ہے۔ پھر آپ نے مہمانوں سے کہا کہ آپ لوگ خدا کی بدترین مخلوق کی طرف جا رہے ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ ہم اس وقت تک جلدی نہیں کریں گے جب تک حضرت لوط اپنی قوم کے خلاف 3 بار گواہی نہ دے دیں۔ راستے میں حضرت لوط نے 3 بار اپنی قوم کے بدترین مخلوق ہونے کی گواہی دی۔ پھر وہ حضرت لوط کے گھر پہنچ گئے۔ آپ نے مہمانوں کو بیٹھایا۔ حضرت لوط کی بیوی مہمانوں کو دیکھنے کے لیے چھت پر گئی۔ جب اس نے خوبصورت لڑکوں کو دیکھا تو چاہا کہ اپنی قوم کو ان کی آمد کی اطلاع دے۔ چنانچہ اس نے تالی بجائی، لیکن کسی نے تالی کی آواز پر توجہ نہ دی۔ پھر وہ نیچے آئی اور اس نے گھر میں آگ جلائی۔ لوگوں نے گھر سے دھواں اٹھتا دیکھا تو سمجھ گئے کہ حضرت لوط کے مہمان آئے۔ لوگ بے تحاشا حضرت لوط کے گھر کی طرف دوڑے آئے۔ حضرت لوط کی بیوی نے ان سے کہا کہ آج حضرت لوط کے ہاں بڑے خوبصورت مہمان آئے۔ اتنا خوبصورت آدمی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے۔ ان لوگوں نے حضرت لوط کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو حضرت لوط دروازے پر کھڑے ہو گئے اور ان سے کہنے لگے کہ خدا سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ پھر آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کرو، یہ حلال اور جائز ہیں، یہ جائز کام ہے، یہ تمہارے لیے پاک ہیں۔ لوگوں نے کہا، خواہ مخواہ کی باتیں نہ بناؤ،
تم کو ہماری آمد کا مقصد معلوم ہے، ہمیں تمہاری بیٹیوں کی حاجت نہیں ہے۔ اس وقت حضرت لوط بہت پریشان ہوئے اور بولے کہ اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میرا کوئی مضبوط پشت پناہ ہوتا۔ جب لوگ ہجوم کر کے آگے بڑھے اور زبردستی حضرت لوط کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ گھبرا گئے۔ جبرائیل نے ان سے کہا کہ آپ ہٹ جائیں، انہیں اندر آنے دیں۔ جب وہ لوگ گھر کے اندر آ گئے تو جبرائیل نے انگلی سے اشارہ کیا تو وہ سب کے سب اندھے ہو گئے۔ پھر جبرائیل نے حضرت لوط سے کہا کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ آدھی رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلے جائیں، ہم اس قوم کو برباد کر دیں گے۔ حضرت لوط نے کہا جبرائیل اس قوم کو جلدی برباد کر دو۔ جبرائیل نے کہا کہ ان کی بربادی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہوا ہے اور صبح ہونے میں دیر ہی کتنی ہے۔ چنانچہ حضرت لوط اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل گئے اور ان کے جانے کے بعد فرشتوں نے اس بستی کو 7 طبقات زمین سمیت اس زمین سے جدا کر دیا اور اسے اتنا اوپر لے گئے کہ ان کے مرغوں کی اور کتوں کی آوازیں آسمان دنیا والوں نے سنی۔ تہو بالا کرنے کے بعد فرشتوں نے اس بستی کو اس کے باشندوں سمیت الٹ دیا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اور ان کو حروف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 546۔ لواطت کی سزا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص لواطت پر اصرار کرے گا تو خدا اسے بھی قوم لوط کی طرح سزا کی طرح ہلاک کرے گا۔ موت کے وقت اس پر قوم لوط پر برسائے گئے پتھروں میں سے ایک پتھر برستا ہے جس سے وہ مر جاتا ہے، اور اس پر برسنے والا پتھر لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا، اور مرنے کے 3 دن بعد ملائکہ اسے قبر سے نکال کر قوم لوط کی وادی میں منتقل کر دیتے ہیں۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 546۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لے گا خدا قیامت کے دن اس کے منہ میں دوزخ کی لگام چڑھائے گا۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 548۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لواطت زنا سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے لواطت کی وجہ سے ایک قوم کو ہلاک کیا جبکہ اس نے زنا کی وجہ سے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 543۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی لڑکے سے بد پہلی کرے گا وہ قیامت کے دن حالت جنابت میں پیش ہوگا، اسے دنیا کا پانی پاک نہیں کر سکتا، اللہ اس پر غضبناک ہوگا، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے دوزخ کا بدترین ٹھکانہ تیار کیا ہے۔ جب مرد سے بدفعلی کرتے تو عرش الہی کانپ جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن مفعول کو دوزخ کے پل پر روک دے گا یہاں تک کہ تمام مخلوق کا حساب کتاب ہو جائے، پھر اسے دوزخ کے ہر طبقے میں لے جایا جائے گا اور آخر میں سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا جہاں سے اسے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 544۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لڑکوں سے عشق لڑانا۔ ابن جوزی تلبیس ابلیسی میں لکھتے ہیں صوفیہ امرد کو یعنی ان لڑکوں کو جن کی داڑھی مونچھیں نہیں نکلی ہوتی اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور انہیں دیکھ کر لذت حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا ان کے جسم میں حلول کر چکا ہے اور ہم اس کے ذریعے سے حسن خالق کو دیکھتے ہیں اور بصورت انسان دراصل خدا کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں لڑکوں سے عشق لڑانا لواطت ہے اور ان سے وتی فی الدبر کفر ہے۔ مفعول کی سزا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خوشی سے اپنے آپ کو لواطت کے لیے پیش کرے تو اللہ اس میں عورتوں کی طرح مفعولیت کی شہوت پیدا کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جنس پرست مرد اور ہم جنس پرست عورت پر لعنت کی ہے۔ نمبر 126 چپٹی۔ جس طرح مرد کا مرد سے ملزز ہونا حرام ہے اسی طرح عورت کا عورت سے ملزز ہونا بھی حرام ہے۔ جس طرح لواطت میں فعال اور مفعول دونوں قابل نفرت ہیں اسی طرح چپٹی میں شریک دونوں عورتیں بھی قابل نفرت ہیں۔
ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ قاف آیت نمبر 12 کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رس سے مراد مساقت ہے، ایک عورت کو دوسری عورت سے جنسی تسکین حاصل کرنا مساحقت ہے۔ کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 551۔ اسحاق بن جریر کا بیان ہے کہ ایک عورت نے مجھ سے کہا کہ تم امام جعفر صادق علیہ السلام سے میرے لیے اجازت حاصل کرو۔ امام نے اجازت دی تو وہ اپنی قمیص کو ساتھ لے کر امام کی خدمت میں باریاب ہوئی۔ اس نے امام سے سورہ نور آیت نمبر 35 کے متعلق پوچھا تو امام نے فرمایا اللہ نے یہ مثالیں درختوں کے لیے نہیں بیان کی بلکہ انسانوں کے لیے بیان کی ہیں، تم جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھو۔ اس نے پوچھا کہ آپ یہ فرمائیں کہ چپٹی لڑانے کی شرعی حد کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ان پر بھی زنا کی حد نافذ کی جائے گی اور قیامت کے دن ان کو دوزخ کا لباس پہنایا جائے گا اور ان کے وجود میں آگ کے ستون بھر دیے جائیں گے، پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ قوم لوط کے مرد جب مردوں سے ملزز ہونگنے لگیں گے اور عورتوں کی تسکین کا کوئی ذریعہ نہ رہا تو انہوں نے آپس میں ملزز ہونا شروع کر دیا تھا۔ بشیر نبال بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ جو عورتوں سے ملزز ہوتی ہیں ان کی سزا کیا ہوگی؟ امام نے فرمایا کہ میں تمہیں ان کی سزا اسی شرط پر بتاتا ہوں کہ پہلے قسم کھاؤ کہ عورتوں سے جا کر یہ سزا بیان کرو گے۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ امام نے فرمایا تو سنو، چپٹی لڑانے والی دونوں عورتیں دوزخ میں جائیں گی اور ان کو آگ کی 70 پوشاکیں پہنائی جائیں گی اور ان پوشاکوں پر دوزخ کا موٹا چمڑا پہنایا جائے گا۔ ان کے سر پر دوزخ کی آگ کے بنے ہوئے 2 تاج اور پاؤں میں دوزخ کی آگ سے بنے موزے پہنائے جائیں گے۔ یعقوب بن جعفر راوی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام کاظم علیہ السلام سے مساحقت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے، سوال سن کر آپ بیٹھ گئے اور فرمائے کہ فعال اور مفعول دونوں لعنتی ہیں یہاں تک کہ ایک دوسرے سے جدا ہوں۔ ان پر اللہ، ملائکہ اور اولیاء اللہ لعنت کرتے ہیں۔ ان پر میری اور تمام انسانی نسل کی جو اس وقت اسلاب و ارحام میں ہے لعنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ بہت بڑا زنا ہے اور اس کی توبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ابلیس کی بیٹی لاقیس پر لعنت کرے۔ جس نے عورتوں کو یہ طریقہ سکھایا تھا۔ راوی نے کہا کہ یہ تو اہل عراق کی اختراع ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے معلوم ہی نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ فعل بد ہوا کرتا تھا، اسی لیے حضرت نے فرمایا تھا کہ خدا ان مردوں پر لعنت کرے جو عورتوں کی شبیہ بنتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت کرے جو مردوں کی شبیہ بنتی ہیں۔ نمبر 127 زنا اور لواطت کے لیے دلالی کرنا۔ زنا اور لواطت کے لیے دلالی کرنے کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ آیت اللہ خمینی لکھتے ہیں زنا اور لواطت کے لیے دلالی کرنا حرام ہے۔ اس جرم کا اس بات دو مرتبہ کے اقرار اور عادل افراد کی گواہی سے ہوتا ہے۔ دلال کے لیے شرعی حد یہ کہ اسے 75 کوڑے مارے جائیں اور اگر دوسری مرتبہ یہ جرم کرے تو اسے شہر بدر کر دیا جائے اور قول مشہور کے مطابق اس کا سر مونڈ دیا جائے اور پورے شہر میں اسے پھرایا جائے۔ البتہ جب عورت یہ جرم کرے تو اسے صرف کوڑے مارنے چاہیے، اس کا نہ تو سر مونڈا جائے اور نہ ہی اسے شہر میں پھرایا جائے۔ تحریر الوسیلہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 471۔ ابراہیم قرخی بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دلالی کرنے والے مرد اور دلالی کرنے والی عورت پر لعنت کی ہے۔ وسائل شیعہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 351۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی مرد اور عورت کو زنا کے لیے جمع کرے اس پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جو بدترین ٹھکانہ اور ایسا کرنے والا مرتے دم تک اللہ کی ناراضگی کی زد میں رہتا ہے۔ عبداللہ بن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ دلالی کی کیا سزا ہے؟
آپ نے فرمایا اسے زانی کی سزا کا 3/4 حصہ سزا دی جائے گی، یعنی اسے 75 کوڑے مارے جائے اور شہر بدر کر دیا جائے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 429۔ گناہ کے لیے مددگار بننا اور اس کی رہنمائی کرنا حرام ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص ظالم کو ظلم کی رہنمائی کرے اور یا کسی زانی کو زنا کی رہنمائی کرے یا کسی ظالم کو کسی بے گناہ کا پتہ بتلائے یا کوئی کسی چور ڈاکو کو چوری اور ڈاکہ زنی کی رہنمائی کرے تو ایسا شخص ان مظالم میں برابر کا شریک ہے اور اس فعل کے حرام ہونے پر فقہا کا اتفاق ہے۔ نمبر 128 دیوس۔ اسلام غیرت مندی کا دین ہے۔ اسلام بے غیرت اور دیوس انسان کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ جس شخص کو اپنے گھر والوں کے متعلق علم ہو کہ وہ بدکاری میں مبتلا ہیں مگر جان بوجھ کر خاموش رہے، وہ بے غیرت ہے۔ احمد بن ابی عبداللہ برقی کی کتاب المحاسن میں بے غیرتی کی مذمت میں کچھ روایات مرقوم ہیں۔ ہم یہاں بطور نمونہ اس میں سے چند روایات نقل کر رہے ہیں۔ نمبر 1، امیر المومنین علیہ السلام نے اہل عراق سے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تمہاری عورتیں راستوں پر مردوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ نمبر 2، بے غیرت پر اللہ کی لعنت ہے۔ نمبر 3، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور اس میں محلات اور درخت پیدا کیے تو ان سے فرمایا کہ کلام کرو۔ جنت نے کہا قد افلح المومنون، سورہ مومنون آیت نمبر 1۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، بے غیرت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دیوس کی نماز قبول نہیں کرتا، اور دیوس وہ ہے جسے معلوم ہو کہ اس کی بیوی بدکاری کر رہی ہے مگر اسے منع نہ کرے۔ نمبر 129، استمنا۔ اللہ تعالیٰ نے جنسی جذبات کی تسکین کے لیے شادی کا حکم دیا۔ اگر ہر شخص جوانی میں عائلی زندگی میں داخل ہو جائے تو ہر شخص اپنے جنسی جذبات کی جائز طور پر تسکین کر سکتا ہے، لیکن افسوس کہ آج کل شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ نوجوان شادی کرنے کے لیے ترستے ہیں، اور اگر ان میں تقوی نہ ہو تو ان کے لیے پاک دامن رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ان کی شادی نہیں ہو پاتی تو وہ ناجائز ذرائع سے خود کو جنسی تسکین پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نوجوانوں کی گمراہی میں وہ لوگ برابر کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے شادی کو مشکل بنا دیا ہے۔ ان لوگوں نے شادی کے شرائط ہی سخت نہیں کیے بلکہ اس کے ساتھ ایسی رسمیں بھی ایجاد کی ہیں جن کی وجہ سے نوجوانوں کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نے شادی کو آسان بنایا ہے اور حکومتی قوانین کو بھی کافی حد تک نرم ہے، لیکن معاشرتی رسمیں ان کے آڑے آتی ہیں۔ ہم صدر اسلام اور اس کے بعد کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں شادی کرنا بے حد آسان تھا۔ روایات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے خواہش مند ایک نوجوان سے پوچھا کہ تم مہر کیا دے سکتے ہو؟ نوجوان نے کہا میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے فرمایا کہ میں تمہارا اس سے نکاح کرتا ہوں، تم مہر میں اپنی بیوی کو قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد کرا دینا۔ صدر اسلام میں تو اتنی آسانی سے شادی ہو سکتی ہے۔ تاریخ میں امام علی اور خاتون جنت بیوی فاطمہ کی شادی کی تمام تفصیلات درج ہیں۔ یہ شادی بڑی سادگی سے سر انجام پائی تھی، لیکن اسے مسلمان معاشرے کا المیہ کہی کہ مسلمانوں نے اسوہ رسول کو چھوڑ دیا اور ایسی رسمیں بنا لیں کہ نوجوانوں کے لیے شادی کرنا مشکل ہو گیا۔ اگر ہم سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے اور امیر المومنین اور خاتون جنت بیوی فاطمہ کے پر برکت عقد کو مد نظر رکھتے تو کبھی مشکلات سے دوچار نہ ہوتے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر ایک شخص جانور سے جنسی تسکین حاصل کرتا ہے یا استمنا کرتا ہے اور اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ عمل جو تم نے کہا ہے یا اس جیسا دوسرا عمل جس سے منی نکلے وہ زنا اور گناہ ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 352۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک جوان کا امام علی علیہ السلام کے پاس لایا گیا
اور بتایا گیا کہ اس شخص نے استمنا کیا اور اس پر غسل فرض ہو گیا ہے۔ امام نے کوڑا اٹھایا اور اس کے ہاتھ پر اتنا مارے کہ اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے بیت المال کی رقم سے اس کی شادی کرا دی۔ طلحہ بن زید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے استمنا کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ خلاف فطرت اور بے حیائی ہے، اس کی بنسبت کنیز سے نکاح کر لینا بہتر ہے۔ ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن خدا 3 قسم کے افراد سے کلام نہیں کرے گا اور انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 وہ شخص جو اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے۔ نمبر 2 وہ شخص جو استمنا کرے۔ نمبر 3 وہ شخص جو لواطت کا مفعول بننے پر ہر وقت تیار رہے۔ آیت اللہ سید کاظم یزدی اپنی کتاب عروۃ الوثقی میں لکھتے ہیں، استمنا سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اس سے مراد یہ کہ انسان نامحرم کو ہاتھ لگا کر یا اس کی رانوں پر ہاتھ پھیر کر یا اس کا بوسہ لے کر یا اس کی طرف دیکھ کر یا کسی کا خیال کر کے منی نکالے اور اپنے اوپر غسل جنابت فرض کر لے۔ واضح رہے کہ اگر ماہ رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں سابقہ اعمال اپنی بیوی کے ساتھ ہو تو حرام نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ بھی یہ اعمال حرام ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی دینا پڑتا ہے۔ اور اگر یہ اعمال بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ انجام پائیں تو یہ حرام ہے اور استمنا میں شامل ہیں، بشرطے کہ ایسا اختیاری طور پر اور جان بوجھ کر ہو۔ نمبر 130 قذف گناہ کبیرہ ہے۔ قذف کا مطلب یہ کہ 4 عینی گواہوں کے بغیر کسی پر زنا یا لواطت کی تہمت لگائی جائے۔ البتہ اگر 4 عینی گواہ حاکم شرع کے پاس ایک جلسے میں گواہی دیں کہ ہم نے اس مرد کو فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے اس طرح دیکھا ہے کہ جس طرح سرما دانی میں سلائی ہوتی ہے، تو پھر یہ شرعی شہادت ہوگی، قذف نہیں ہوگا۔ زنا کا جرم شرعی شہادت کے علاوہ زانی کے 4 افراد اقرار کرنے سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قذف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 شخص شرعی گواہی کے بغیر کسی پر زنا کاری کا الزام لگائے۔ نمبر 2 ایک شخص کسی سے کہے کہ تیری ماں زانیہ ہے۔ نمبر 3 ایک شخص کسی کو اس کے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا کہہ کر پکارے۔ ان تینوں قسموں میں قذف کی حد جاری کی جائے گی جو 80 کوڑے ہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18۔ سورہ نور میں آیا ہے جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کاری کا الزام لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کی جائے، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ البتہ جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 4 تا 5۔ جو لوگ پاک دامن اور برے کاموں سے بے خبر مومن عورتوں پر زنا کاری کا الزام لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ قیامت کے دن ان کی زبانیں اور ہاتھ پاؤں سب ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 23 تا 24۔ الشرح اور عین الاخبار الرضا میں مرقوم ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے محمد بن سنان کے خط کے جواب میں لکھا تھا کسی پر زنا کاری کا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے ہیں اور شرابی کی بھی یہی سزا ہے۔ جب کوئی کسی پر زنا کاری کا الزام لگاتا ہے تو وہ اولاد کو باپ سے جدا کر رہا ہوتا ہے اور نسل کو منقطع کر رہا ہوتا ہے اور نسل کو ختم کر رہا ہوتا ہے، اور جب شرابی نشے میں ہوتا ہے تو ہذیان بکتا ہے اور دوسروں کی طرف زنا کی نسبت دیتا ہے، اسی لیے شرابی پر بھی حد قذف جاری کی جاتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 176۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ تو لوتی ہے تو اس پر بھی نسبت زنا کی طرح حد قذف جاری کی جائے گی، یعنی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی پاک دامن مومن مرد یا عورت پر زنا کاری کا الزام لگائے تو اللہ اس کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اسے 70,000 فرشتے آگے پیچھے سے کوڑے ماریں گے اور پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 215۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی قنیز سے کہا، اے زناکار،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اس سے زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تجھ پر قذف کی حد جاری کرے گا۔ اس کے بعد وہ عورت اپنے گھر گئی اور اس نے اپنی کنیز کو تعزیہ دیا اور کہا کہ مجھ پر شرعی حد جاری کر۔ کنیز نے اسے تعزیہ مارنے سے انکار کر دیا۔ اس عورت نے اسے آزاد کر دیا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے اسے آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب امکان ہے کہ تیرے جرم کی تلافی ہو جائے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 431۔ حد زنا و قذف کے اجرا کے لیے اسلام کا قانون۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قذف کرنے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے اور پھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، البتہ جو توبہ کر لے اور اپنے جھوٹ کا اقرار کر لے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اگر زنا کاری کے مقدمے میں 3 گواہ گواہی دیں اور ایک گواہ انکار کرے تو ان 3 گواہوں پر حد قذف جاری کی جائے گی اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی جب تک 4 عینی گواہ وقوع کی گواہی نہ دیں، اس وقت تک کسی پر حد زنا جاری نہ کی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص اپنے متعلق زنا کا 1 مرتبہ اقرار کرے تو اس کی گواہی بھی تب قبول کی جائے گی جب وہ 4 مرتبہ اس کا اقرار کرے۔ تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92۔ عمر بن نعمان جعفری کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک دوست تھا جو اکثر آپ کے ساتھ دکھائی دیتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے غلام سے کہا فرزند زانیہ تو اب تک کہاں تھا؟ امام نے اپنا ہاتھ پیشانی پر مارا اور اس سے فرمایا تو نے اس کی ماں پر زنا کا الزام لگایا ہے۔ آج تک میں تجھے متقی سمجھتا تھا لیکن اب معلوم ہوا کہ تجھ میں تقویٰ کا نام کو بھی نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں، اس کا کیا ہے؟ اس کی ماں سندھ کی ایک مشرک عورت ہے۔ امام نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہر قوم میں نکاح ہوتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا ہماری نظروں سے دور ہو جا، تم ہماری دوستی کے قابل نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی اس کو امام کے ساتھ نہیں دیکھا یہاں تک کہ موت نے ان کو جدا کر دیا۔ ایک روایت میں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے اسے کچھ کہنے کے لیے اچانک پیچھے کی طرف مڑے تو آپ نے دیکھا کہ وہ راہ چلتی ایک عورت کو گھور رہا ہے جو سج دھج کے کہیں جا رہی تھی۔ امام علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر لمحے بھر کے لیے رکے، پھر آپ نے صحابی سے بطور سزا زندگی بھر بات نہیں کی یہاں تک کہ زہر سے آپ کی مظلومانہ شہادت واقع ہوئی۔ نمبر 131 خانگی راز افشاں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک بیویوں کی تعریف کی ہے اور فرمایا ہے نیک عورتوں کا ایک وصف یہ کہ وہ رازوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 34۔ شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والی عورتوں کو اللہ نے صالحات قانتات کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے رازوں کا محافظ ہے، اسی طرح ایک انسان کو بھی دوسرے انسان کے رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے، بالخصوص شوہر کو بیوی کے رازوں اور بیوی کو شوہر کے رازوں کا محافظ ہونا چاہیے۔ رسول پاک کی حدیث ہے قیامت کے دن خدا کے ہاں وہ مرد انتہائی برا شمار کیا جائے گا جو بیوی سے راز کی بات کرتا ہے اور بیوی بھی اس سے راز کی بات کرتی ہے لیکن وہ بیوی کے راز کو فاش کر دیتا ہے۔ نمبر 132 مومن دوشیزہ کا حسن و جمال بیان کرنا۔ شیخ انصاری اپنی کتاب المقاصد میں لکھتے ہیں تشبیب حرام ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مومن دوشیزہ کے حسن کو نثر یا نظم میں بیان کیا جائے۔ شیخ توسی نے المبسوط میں نیز علامہ نے محقق نے جب تنہا لفظ محقق بولا جائے تو اس سے محقق کے ہلی ابو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن مراد ہوتے ہیں۔ شہید اول نے، شہید ثانی نے اور محقق ثانی محقق کرکی نے تشبیب کو حرام کہا۔ ان علماء نے اس عمل کے حرام ہونے کی 5 وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 اس کی بدنامی اور رسوائی ہوتی ہے۔ نمبر 2 اس کی عزت و وقار پر حرف آتا ہے۔
نمبر 3 اس کو اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ نمبر 4 بدکار لوگ اس کے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نمبر 5 اس کی اور اس کے خاندان کی شخصیت مجروح ہوتی ہے، خاص کر اس عورت کی نسبت جس پر یہ بہت شاک ہو کہ غیر مردوں کے بیچ میں غیر مردوں کے بیچ اس طرح نام لیا جائے۔ اور پھر شیخ اعظم شیخ انصاری فرماتے ہیں لہو اور باطل اور فحاشا کی حرمت کو بنیاد بنا کر اس عمل کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ نیز اس کے حرام ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ عفت کی حفاظت واجب ہے اور اپنی منقوہ کے علاوہ دوسری عورت سے ملزم ہونا حرام ہے۔